ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے۔ میں نے اس سال حج کے لیے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں۔ افسوس میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ میں رونے لگا اور بہت رویا۔ تھوڑی دیر کے بعد حاطف سے ایک ندا آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے سری مت رو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لیے مکہ معظمہ پہنچا دے گا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں یہاں بیت المقدس میں ہوں۔ آواز آئی، اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور حاطف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مسجد بیت المقدس میں وجیح اور نورانی چہروں والے 4 حضرات داخل ہوئے۔ ان کی نورانی صورتیں ایسی پرنور تھیں جیسے سورج چمک رہا ہو، اور ان 4 میں سے ایک ان کا پیشوا تھا اور 3 ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی۔ میں نے انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت باجماعت نماز پڑھی۔ امام وہی بنا جو ان کا پیشوا تھا۔ نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کی دعا پر آمین کہنے لگے۔ میں قریب گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رقت آمیز دعا مانگ رہے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر ان کے پیشوا نے مجھ سے کہا، مبارکباد اے سری کہ حاطف سے تمہیں حج کی بشارت مل چکی ہے۔ میں نے کہا، ہاں یا سیدی، آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے حاطف سے یہ بشارت ملی ہے۔ وہ فرمانے لگے، ہاں، جب تمہیں وہ ندائے حاطف سنائی گئی ہے ہم اس وقت خراسان میں تھے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، حضور خراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے، پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو فرمایا، مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، زمین اس خدا کی ہے جس کے ہم بندے ہیں، ہم اس کے گھر کی زیارت کے لیے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ دیکھو یہ سورج مشرق سے نکل کر صرف 1 دن میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ مشرق و مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے، تو کیا سورج اتنی طویل مسافت اپنی قدرت سے طے کرتا ہے؟ تو جب ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت دن بھر میں طے کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت دن بھر میں طے کر لیں تو کون سی تعجب کی بات ہے۔ پھر وہ باہر نکلے اور مجھے ساتھ لیا اور نماز ظہر کے وقت ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر اسی مقبول حق کی برکت و کرامت سے ہم نے وہاں ایک ٹھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگیں اور مغرب سے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ مکہ معظمہ پہنچا کر وہ لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔